آپ کو پتہ ہے ہم نے یہ میم سکول، میم اکیڈمی، میم نام کیوں رکھا تھا؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نام کی نسبت سے ہم نے یہ میم نام رکھا تھا۔ اب ہمارے بچوں میں، آپ لوگوں میں اور میرے ہم بڑوں کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کیسے پروان چڑھے، عملی طور پہ کیسے ہم ان کی اتباع کرنا شروع کر دیں، میں نے اور آپ نے یہ سبق سیکھنا ہے۔ کلاس میں انگلش پڑھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، بڑے بچے فزکس، کیمسٹری، بیولوجی سب پڑھتے ہیں، سب پڑھائی بہت اچھی ہے، علم حاصل کرنا چاہیے، اپنی اپنی فیلڈ میں مہارت، لیکن اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت والا چیپٹر نہیں پڑھا تو پھر میم سکول میں آنے کا تو فائدہ نہ ہوا نا۔ میم تو ہم نے سٹارٹ ہی عشق رسول میں کیا تھا، میم کا تو نام ہی ہم نے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رکھا تھا کہ ہمارے بچے اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل بنا لیں۔ بچوں آپ سب خیریت سے ہو؟ آج ہم لوگ جس پہ بات کریں گے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، عشق رسول۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے یہ میم سکول، میم اکیڈمی، میم نام کیوں رکھا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نام کی وجہ سے محمد میم ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نام کی نسبت سے ہم نے یہ میم نام رکھا تھا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم کیا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے، ان کے اخلاق سے، ان کی زندگی سے میں اور میرے بچے، میں اور آپ لوگ، ہم سب ان کی ذات سے اثر لینے والے بن جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے تو ہم ایمان لائے کہ اللہ ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو ہم ایمان لائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یا ہمیں کہاں سے پتہ لگا؟ انہوں نے بتایا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تو ہم نے کہا آمنا و صدقنا، ایمان لائے اور تصدیق کی کہ جو آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے۔ تو گویا ایمان اللہ کے رسول کی محبت کا نام ہے۔ اب وہ محبت ہمارے دل میں کیسے آئے گی؟ زبان سے تو ہم بولتے ہیں، کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس پہ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، کس قدر محبت دل میں آنی چاہیے۔ ایک صحابی ہے عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، سارے صحابہ اور بھی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ پتہ ہے نا عمر کون تھے رضی اللہ عنہ؟ وہ ساتھ موجود تھے، اور اس طرح موجود تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہتے ہوئے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا إِلَّا مِن نَفْسِي، میری جان کے بعد ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انسان اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس چیز کا اظہار عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی جان کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا عمر، محبت، میری محبت، ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے الآن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آج آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے، تو میں سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے کروں اس سے زیادہ محبت اپنے باپ سے کرتا ہوں، اس سے زیادہ محبت میں کس سے کرتا ہوں؟ یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے۔
محبت کس کو کہتے ہیں؟ جو مجھے کوئی کام کہے تو پھر میں بغیر سوچے سمجھے وہ کام کر گزروں، تو یہ محبت کا کمال ہے۔ تو گویا جیسے میں ماں کی بات مانتا ہوں، میں باپ کی بات ماننے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے میری ماں سے، میرے باپ سے، میرے بچوں سے، ارد گرد کے لوگوں سے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ محبوب کون ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہمارے بچوں میں، آپ لوگوں میں اور میرے ہم بڑوں کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کیسے پروان چڑھے، آہستہ آہستہ وہ ہمارے نزدیک کیسے سب سے زیادہ ابھی بھی ہے، عملی طور پہ کیسے ہم ان کی اتباع کرنا شروع کر دیں، اس محبت پہ ایک بچے کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک چھوٹے بچے تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید، آپ میں سے کسی کا نام زید ہے؟ یہ ان کا نام زید ہے، چلو بڑی اچھی بات ہے، اس مناسبت سے ایک بچے کا نام زید آ گیا۔ تو یہ واقعہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بچپن میں 9 یا 10 سال کی عمر یا اس سے تھوڑی کم زیادہ، 9 سال کی عمر تاریخ میں ذکر ہے، ان کو کسی نے اغوا کر لیا۔ اغوا کر کے اس اغوا کرنے والے نے ایک آدمی کو بیچا، پھر آگے اس نے دوسرے کو بیچا، پیسے لیے، تیسرے کو بیچا، 2-4 لوگوں کو بکتے بکاتے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے خریدا، ان کا نام تھا حکیم بن حزام۔ اور یہ جو شخص جنہوں نے خریدا، یہ حضرت خدیجہ جو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے یہ بھانجے تھے جنہوں نے زید کو خریدا۔ اور انہوں نے خرید کے کیا کیا کہ میری پھپھی کو یہ ان کی ضرورت پڑے گی، تو ان کو کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں یہ بچہ یہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا، کیونکہ میں اس کا مالک ہوں، میں نے اس کو خریدا، یہ آپ کے پاس رہے گا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زید ان کو پیش کیا کہ زید آج کے بعد آپ کی خدمت میں رہے گا۔ وہاں ان کے باپ، چچا، ماں وہ رو رہے کہ ہمارا بچہ کہاں چلا گیا۔ چھوٹا بچہ ہے، 9 سال، آپ کافی بچے ہیں جن کی عمر یہاں 9 سال کی ہوگی یا اس سے تھوڑی اوپر نیچے ہوگی، تو وہ باپ چچا رو رہے۔ ان کو پتہ لگا کہ زید تو وہاں مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبضے میں ہے۔ ان کو کیا پتا کہ یہ کون سی ہستی ہے، انہوں نے تو کہا کہ انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے۔ زید کے والد اور ان کے چچا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے بہت ساری اشرفیاں لے کے کہ ہمارا بچہ آپ کے قبضے میں ہے، ہم اس بچے کو چھڑوانے کے لیے جو رقم آپ مانگیں گے، جتنی اشرفیاں آپ مانگیں گے، ہم آپ کو وہ دیں گے، تو آپ ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پیسوں کی، اشرفیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ایک شرط ہے، زید کو لینے کی صرف ایک شرط ہے، اگر زید خود تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زید کو میں آپ کے ساتھ بھیج دوں گا، لیکن اگر زید ہی میرے پاس رہنا چاہے تو پھر میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ پھر زید کو میرے پاس چھوڑ دیں۔ تو وہ چچا اور باپ خوش ہو گئے کہ زید تو ہمارے ساتھ ہی جائے گا نا، کیونکہ وہ یہاں پر ان کے قبضے میں ہے، ہم اس کو چھڑوانے کے لیے آئے ہیں، تو زید تو بھاگتا ہوا ہمارے پاس جائے گا۔ زید کو اس مجلس میں بلایا گیا ہے، 9 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا بچہ۔ کون ہے 9 سال کا آپ میں سے؟ اس عمر کا بچہ زید، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب مجلس میں آئے، ایک طرف والد کھڑے ہیں، چچا کھڑے ہیں، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا زید ان کو جانتے ہو، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے والد ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے چچا ہیں، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے پوری خوشی سے اجازت ہے، اور اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو بھی تمہارا فیصلہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں آ کر بیٹھے، آنکھیں نم ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور انہوں نے ایک جملہ بولا ہے، تاریخی جملہ،
اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو میرے باپ اور چچا ہے نا، اگر ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے اور مجھے یہ اختیار ملے کہ یہ ساری دنیا کو اپنے ساتھ لے لوں یا آپ کا ساتھ لے لوں، تو میں ساری دنیا کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کروں گا۔ ایک چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے، اور باپ بولا زید یہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تم غلام بن کے رہنا چاہ رہے ہو، ہم تمہیں آزاد انسان بنانا چاہ رہے ہیں، تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو پسند کرتے ہو۔ تو زید نے کہا اس غلامی پہ ہزاروں آزادیاں قربان ہیں، جو میں نے ان کے اخلاق دیکھے ہیں وہ تو مجھے اپنوں سے بھی نہیں مل سکتے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زید کے لیے دعا کی ہے، اور زید کے لیے یہ کہا ہے کہ تمام لوگوں غور سے سن لو، زید آج کے بعد میرا اختیار کردہ بیٹا ہے، میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی نے اپنا نام دیا بعد میں۔ آج مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے میں اپنے ماں کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ نہیں رہ سکتا نا۔ آپ اپنی ماں کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ رہ سکتے ہو، تو اس زید چھوٹے بچے نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سب پر حاوی ہے، اور ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ سب سے پہلے سب سے زیادہ کس ہستی کی محبت ہونی چاہیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب وہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں میری زندگی آپ کی زندگی اس کے مطابق ہو جائے گی تو اس دنیا میں راحت، چین، سکون اللہ اس دنیا میں عطا کر دے گا۔ ان کو فالو کرنا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا اتباع کرنا ہے، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، بچیوں نے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں خوش رہیں، کامیاب زندگی گزاریں اور راحت والی زندگی گزاریں، تو پھر ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہے۔ آگے ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہے، ولادت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ربیع الاول میں ہم ویکلی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کریں گے آپ بچوں سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ تیار بھی ہو کے آنا، کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کے سوال کا بھی ہم جواب دیں گے۔ اب 2 منٹ کے لیے میری بات ختم، اس میں اگر کوئی بچہ اسی سے ریلیٹڈ کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا جواب دوں۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی بولو نا، صرف میں ہی بولتا رہوں ون سائیڈڈ بات ہو جائے گی، سننے اور بولنے دونوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ جی بہت اچھا سوال ہے، بیٹے نے کہا ہے، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ سائم اقبال۔ سائم اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف محبت کا قدم کیسے اٹھائیں۔ بڑی دانشمندانہ بات کی ہے، بہت خوبصورت بات کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلی سیڑھی کیسے چڑھیں۔ آسان بات بتاؤں، کوئی چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم، یہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے رسول کی محبت دل میں آنا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، یا اس کا تذکرہ سن رہے ہوتے ہیں یا اس کو بول رہے ہوتے ہیں۔ سننے اور بولنے سے جو چیز ہم سنتے ہیں، جو چیز بولتے ہیں، جو چیز دیکھتے ہیں، دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جتنی چیزوں کی اہمیت میرے اور آپ کے دل میں ہے، یا ہم نے اس کو دیکھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے یا بولنا ہے، سب سے زیادہ بول کا اثر ہوتا ہے، سننا دوسرے نمبر پہ ہے۔ تو بولنے میں ہم اللہ کے نبی کے احسانات کو، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں گا، ذہن میں رکھ کے کہ اس نبی نے ہمارے ساتھ کتنی خیر خواہی کی ہے، اور روزانہ زیادہ نہیں، 10-15 مرتبہ، 20 مرتبہ، 25 مرتبہ، 33 مرتبہ، اور کوئی زیادہ کرنا چاہے تو 100 مرتبہ دن میں کوئی چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ لو نا، تو یہ بھی درود پاک، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم، کوئی درود شریف چھوٹا سا۔ میں نے چھوٹے چھوٹے اس لیے بتایا کہ آپ لوگ اس کو،
اور اگر یاد نہیں ہے تو اپنے گھر میں اپنی ٹیچرز کو مجھے کہو گے تو میں ایک درود شریف ٹیچرز نے آپ کو سکھایا بھی ہوگا، وہ آپ کو لکھ کے آپ کی کلاس رومز میں لگوا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ جب بھی آؤ اس کو دیکھو، 2-4 دفعہ پڑھو گے وہ خود بخود یاد ہو جائے گا۔ آپ کی عمر میں تو جو چیز نظر سے گزر جائے وہ بھولتی نہیں ہے۔ اب ہاں، جو بڑی عمر کے ہمارے جیسے لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ بوڑھے ہو جائیں گے، ہماری یادداشت کمزور ہو جائے گی۔ تو یہ کام کرو گے، آپ یہ کام کرنا شروع کر دو، اللہ کے نبی کی محبت کا پہلا قدم سٹارٹ ہو جائے گا۔ جیسے سائم اقبال بیٹے نے سوال کیا ہے، کویسچن بچی نے یہ کیا ہے کہ ہمیں، آپ کا نام کیا ہے بیٹی؟ آیت، نام بھی بہت خوبصورت اور سوال بھی بہت خوبصورت۔ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو رہی ہے؟ ہمیں کیسے؟ ہمارے اعمال سے پتہ لگے گا۔ اگر میں جھوٹ بولتے وقت رک جاؤں گا تو پتہ لگے گا کہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے اندر آ رہی ہے۔ کسی کو گالی دیتے وقت یہ خیال آ گیا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ کے نبی کی محبت میں دن بدن ترقی ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر میں قرآن پڑھتے وقت، درود شریف پڑھتے وقت کسی وقت ہم کیفیت آ جائے، ان چیزوں کو نہ چھوڑوں، نماز کو نہ چھوڑوں، تو نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے اپنے اعمال سے پتہ لگے گا۔ گریجولی اگر ترقی ہو رہی ہے اعمال میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور اس محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جتنی بڑھتی چلی جائے وہ محبت، اتنا اللہ کے ہم قریب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ اتنی ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔